بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومین سنبھل کے دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال مولانا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھے محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد حیات لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ اس وقت سب سے بڑی نعمت جو خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو عطا کی ہے وہ نعمت فرش عزا امام حسین علیہ السلام۔ دنیا میں کوئی قوم نہیں، کوئی مذہب، کوئی مکتب، کوئی فرقہ ایسا نہیں جس فرقے کے اندر اتنی تعداد میں لیکچر ہوتے ہوں، مجالس ہوتی ہیں۔ یہ واحد فرقہ ہے جسے شیعہ بولا جاتا ہے، یعنی یہ ورلڈ گنیز بک کا ریکارڈ بن سکتا ہے کہ دنیا کے کسی مکتب میں لوگ اتنا سنتے نہیں جتنا شیعہ سنتے ہیں۔ یعنی محرم اور سفر 2 مہینہ مجالس، پھر ماہ مبارک مجالس، پھر ایام فاطمیہ مجالس، پھر ترحیم کی مجلسیں الگ، منتوں کی مجلسیں الگ،
مطلب علی والا جب تک زندہ ہے مجلس سنتا رہتا ہے، جب تک زندہ ہے مجلس سنتا رہتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر مجلس ترحیم کرا کے چلا جاتا ہے۔ کسی قوم میں اتنی مجالس نہیں ہوتی، مطلب زندہ ہے تب بھی ذکر سنتا ہے، اور دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اپنے نام سے مجلس حسین کرا کے جاتا ہے۔ اب سوال ہے جو قوم اتنے لیکچر سنیں، اتنی مجالس سنیں، ان مجالس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا پوچھے گی نا کہ آپ اتنا خرچہ کرتے ہو، کسی اندازے کے مطابق 2-2.5 مہینے میں یہ قوم 4.5 ارب روپے خرچ کرتی ہے۔ وہ نیاز کی مد میں، سبیلوں کی مد میں، لاؤڈ اسپیکروں کی مد میں، مختلف چیزیں جو مجالس بپا کی جاتی ہیں، خرچہ ہے بہرحال۔ نہ مسجد کا پنکھا فری میں چلتا ہے، نہ کوئی مجلس فری میں ہوتی ہے، خرچہ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور قوم آ کے سنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ جناب آپ کو مجلس حسین سے ملتا کیا ہے؟ جواب تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا۔ اس طرح تو کوئی کلیسا جا رہا ہے، کوئی مندر جا رہا ہے، کوئی عید میلاد النبی منانے جا رہا ہے، کوئی ذکر حسین سننے جا رہا ہے، اور ہم وہ قوم ہیں جو اتنی پابندی سے مجالس امام حسین کراتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ یہ سوال کر کیوں رہے ہیں؟ کہ دیکھیے آپ اتنے لاکھوں ایک مجلس پہ لگا دیتے ہو، کروڑوں لگا دیتے ہیں، 2-3 ارب روپیہ آپ 2-2.5 مہینوں میں خرچ کر دیتے ہیں، اس سے اچھا نہیں تھا یہ پیسہ ہاسپٹل پہ لگایا جاتا، اس سے اچھا نہیں تھا یہ پیسہ یتیموں کو دیا جاتا، اس سے اچھا نہیں تھا کہ 4 غریبوں کی شادی کرا دی جاتی، 4 بیواؤں کی مدد کرا دی جاتی۔ جناب آپ کرنے کیا جاتے ہو؟ آپ وہی شہادت جو سنی ہوئی ہے دوبارہ سننے جاتے ہو، وہ فضائل جو سنے ہوئے ہیں دوبارہ سننے جاتے ہو، وہ تاریخ جو سنی ہوئی ہے دوبارہ سننے جاتے ہو۔ اتنا سننے کا شوق تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کہیں کتاب سے پڑھ لو، یوٹیوب کا زمانہ ہے، ویڈیو دیکھ کے کر لو، اتنا بڑا اہتمام اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا شاید دنیا کو پہلے جواب دینے میں ہمیں دشواری ہوتی، لیکن آج ہمیں کوئی دشواری ہونی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ اے مسلم 40 ممالک سے زیادہ مسلمان ملک تھے، حج کرنے کے بعد، روزہ کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، خیر و خیرات کرنے کے بعد، میں نے کہا تو نے سب کام کیا لیکن تو بہادر رہبر پیدا نہ کر سکا۔ سوال تو میں بھی کر سکتا ہوں، 15 لاکھ تو حج پہ خرچہ کرتا ہے، حج سے تجھے کیا ملا؟ نمازیں پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، زکاتیں دے رہا تھا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی 40 کے 40 ملک بہادر رہبر پیدا نہ کر سکے، بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے۔ تو سوال تو بنتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو بہادر پیدا نہیں کر پا رہا۔ اب سوالیہ نشان ہے تو پیدا نہ کر سکا، میں نے پیدا کر کے دکھایا۔ ایک بہادر پریزیڈنٹ، ایک بہادر پریزیڈنٹ، ایک بہادر خلیفہ، ایک بہادر بادشاہ پیدا نہ کر سکا، تو میں نے کہا سوچنا تو چاہیے تھا کہ شیعہ کیا کر رہا تھا جو تو نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا نماز تو بھی پڑھتا تھا، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ تو بھی رکھتا ہے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، حج پہ تو بھی جاتا ہے، حج پہ میں بھی جاتا ہوں، خیر و خیرات تو بھی کرتا ہے، خیر و خیرات میں بھی کرتا ہوں۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ میں ایسا کیا کرتا ہوں جو تو نہیں کرتا۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی بہادر رہبر پیدا نہ کر سکا، بس مسئلہ ایک تھا، تو سب کچھ کر رہا تھا پر فرش عزائے حسین کو نہیں بچھاتا تھا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جناب مجلسوں پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو، تو جواب یہ نہ دینا کہ میں مجلس پہ خرچہ کرتا ہوں، جواب یہ دینا کہ جناب میں مجلس پہ پیسہ نہیں لگاتا، میں اپنی نسلوں پہ پیسہ لگاتا ہوں۔ یہ فرش عزائے حسین ہے جو شہید حسینی پیدا کرتی ہے، یہ برکت فرش عزا ہے کہ خمینی و قاسم سلیمانی پیدا ہوتے ہیں۔
یہ برکت فرش عزا ہے کہ شہید سبط جعفر پیدا کرتی ہے۔ تبھی خمینی صاحب نے کہا اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ مسلمان کا ہونا کمال نہیں ہے، بہادر مسلم ہونا یہ با کمال ہے۔ کسی مسلم ہو پر بہادر نہ ہو، ایسے مسلمان کا کیا فائدہ؟ اب امت آج سوچ رہی ہے واقعاً ان کے مفتیوں نے ایسا کیا نہ دیا امت کو کہ بہادر لیڈر پیدا نہیں ہو رہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھو جتنے میزائل اسرائیل پر گرے، جتنے بھی گرے، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اگر خدا میزائلوں کو قدرت سخن دیتا، اگر یہ میزائل بول پاتے اور کسی مفتی کو توفیق سخن دیتا، یہ اس میزائلوں سے پوچھ پاتا کہ اے میزائلوں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا سارے کے سارے میزائل یہ کہتے کہ ہم ان زمینوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ میزائل یا ایران سے آتے یا عراق سے آتے یا یمن سے آتے، یہ سارے کون ہیں؟ علی کے ماننے والے، حسین کے ماننے والے۔ دیکھیے کوئی 4 امامی، کوئی 6 امامی، کوئی مختلف اماموں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے جس کو 2 امام مل گئے، ایک علی ابن ابی طالب، ایک حسین ابن علی، اور دونوں اماموں کی اگر آئیڈیالوجی مل گئی، یہ بندہ کبھی بھی ظالم کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتا۔ 2 ملین ڈالر کے ٹینک، 2 سے 20 ملین ڈالر کے ٹینکس انہوں نے کسی عرب ملک کو دیے یمن سے لڑنے کے لیے، اور ٹرمپ کا زمانہ تھا، پچھلا زمانہ، وزیر خارجہ تھا جان کیری، اس نے اس عرب ملک کے وزیر خارجہ کو بلایا اور بے انتہا اسے ذلیل کیا کہ جناب ہم 2 سے 20 ملین ڈالر کے ٹینک، اتنے مہنگے ٹینک تمہیں دیتے ہیں، اور ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ یہ یمنیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، پتلے سے دبلے سے قد چھوٹا سا کا پھٹے ہوئے جوتے، سوویت یونین زمانے کی کلیشنکوف ہیں۔ ہمیں سننے میں آتا ہے یہ 2-3 دبلے سے پتلے سے یمنی آتے ہیں، اور یہ 2-2.5-20 ملین کے ٹینک جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، تمہارے فوجی ان کو دیکھ کے ٹینک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اتنے مضبوط ٹینک کہ بم بھی اس کو کچھ نہ کرے، اور تمہارے فوجی ان دبلے پتلوں کو دیکھ کے اپنی ٹینک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ہوتا جو جان کیری کو سمجھاتا تو انہیں ٹینک دے سکتا ہے، علی کی بہادری کا حوصلہ نہیں دے سکتا۔ ہم نے کسی ریٹائر فوجی سے پوچھا، ہم نے کہا جناب یہ بعض عرب ممالک ہمارے ریٹائر فوجیوں کو لے جاتے ہیں تاکہ اپنی فوجوں کو ٹرین کریں، کیونکہ مانا جاتا ہے پاکستانی فوج بڑی مضبوط ہے، تو کہا کہ جو ان کے ٹرینر ہیں ان کو لے جائیں وہاں تاکہ وہ ہمارے فوجیوں کو کیا کریں، ٹرین کریں، تاکہ ہمارے فوجی بھی کیا بنیں، بہادر بنیں۔ تو یہ ریٹائر جنرل صاحب تھے، ہنس پڑے، کہا کہ مولانا ایک مثال دوں، ہم اگر گھوڑوں کو ٹرین کرتے ہیں تو ہم اس کے ماہر ہیں، لیکن ہمیں گدھے دیے جائیں تو کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹریننگ جو گھوڑے کا ماہر ہے اسی کو ٹریننگ دے سکتا ہے۔ تو بہادری جو ملتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے یہ علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے۔ تو فرش عزا جو کچھ ہمیں دے رہا ہے وہ دوسری قوموں کو نہیں مل رہا، یہ فرش عزا ہے جو نسلوں کو بہادر بناتا ہے، یہ فرش عزا ہے جو انسان کے ذہن کو تیز بناتا ہے، یہ فرش عزا ہے جو حق و باطل کے درمیان تشخیص کرنا سکھاتا ہے۔ میں نے کسی مجلس میں 10 عین ذکر کیے تھے کہ عاشورہ اور 10 عین، پہلا عین یہ ہے جو فرش عزا سے ملتا ہے، وہ عین عقل ہے،
دیکھیے چھری جب کند ہو جائے نا تو پتھر پہ رکھ کے تیز کی جاتی ہے، عقلیں جب کند ہو جاتی ہیں تو حسین فرش عزا پہ بلا کر انہیں تیز کیا کرتے ہیں۔ فرش عزا انسان کی عقل کو تیز کرتا ہے، اور جب عقل تیز ہوتی ہے تبھی بندہ 30,000 کے لشکر کو چھوڑ کے حسین کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، آپ سرداریوں کو چھوڑ کے 30,000 کے لشکر کو چھوڑ کے 72 کی طرف چلے جاؤ، فرمائیے عقل تیز ہے، کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے، سلیکشن سے چلتا ہے۔ اور فرمایا علی کا شیعہ عقل مند کا مولا کیوں کا؟ اس کا انتخاب علی تھا۔ آپ کو بولا جائے 4 چیزیں ہیں، ان میں سے چنو، جو بہتر سے بہتر کو چنے گا وہ کیا ٹھہرے گا؟ عقل مند ٹھہرے گا۔ آپ کے سامنے نارمل پانی بھی ہو، آب زمزم بھی ہو، کوک بھی ہو، کوئی نجاست والا پانی بھی ہو، اب عقل مند کون ہے؟ جو سب سے پہلے آب زمزم کو اٹھائے، دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو نارمل پانی کو اٹھائے، تیسرے نمبر پہ وہ ہے کوئی شربت اٹھائے، اور وہ انسان بد ہے جو گندی چیز کو اٹھائے۔ تو فرمائے یہ جو آپشن دیے جاتے ہیں، اب تیری عقل اور تیرا چناؤ بتائے گا تو بے وقوف ہے یا عقل مند ہے۔ کہ کیونکہ تم نے علی کو چنا۔ آپشن تو بہت تھے نا، لیکن ہم نے کسے چنا؟ علی کو چنا، اور ہمارے پاس چننے کے لیے دلیل عقل ہے، وہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے آبا کی وجہ سے، اسلاف کی وجہ سے، بڑوں کی وجہ سے انہوں نے چنا تھا، لہذا ہم مان رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی نے چنا تھا، ہم کہتے ہیں علی اس لائق تھے۔ قابلیت تھی، تبھی امیر المؤمنین کو ہم امام مانتے ہیں۔ تو فرمایا انسان کا چناؤ بتاتا ہے کہ یہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے۔ تو فرش عزا سب سے پہلی چیز جو نسلوں کو دیتا ہے ان کی عقلوں کو تیز کرتا ہے۔ اب چناؤ گھر بھی ہر چیز کا ہو سکتا ہے، امام کا چناؤ ہو تو بہتر سے بہتر، خاتون ہے لباس کا چناؤ ہو بہتر سے بہتر، جوان ہے شادی کرنی ہے بیوی کا چناؤ ہو بہتر سے بہتر۔ یہ سارے جھگڑے مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم چناؤ میں کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں۔ نوکری کرنی ہے بہتر چناؤ ہو، بزنس کرنا ہے بہتر چناؤ ہو، لباس ہو بہتر چناؤ۔ یہ سنت رسول کیا ہے؟ یہ کام مستحب ہے، یہ کام مکروہ ہے۔ سنت ہے نبی کو کاپی کرنا۔ اسلامی فیشن کو کہتے ہیں سنت۔ فیشن سنت ہے، لیکن آج کے زمانے میں لفظ فیشن استعمال ہوتا ہے۔ بھائی کس کا فیشن؟ کہ مولانا بیوی نے 30 دن ڈرامہ دیکھا اب سر کھا گئی ہے، ویسا ہی کپڑا چاہیے۔ کس کو فالو کر رہی ہے؟ کسی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہے کہ مجھے لباس ویسا چاہیے، کیونکہ 30 دن دیکھا، دیکھنے کے نتیجے میں دل میں محبت پیدا ہوئی، اور اس محبت نے اس کے چناؤ کو بدلا کہ لباس کیسا چاہیے؟ ویسا ہی چاہیے۔ تو اگر کسی ایکٹر کو کاپی کرو تو یہ فیشن کس کا ہے؟ ایکٹر کا ہے۔ اگر رسول کو کاپی کرو تو کہتے ہیں سنت ہے۔ کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب امام کون؟ جسے تو نے کاپی کیا، جس کی طرح بولے، جس کی طرح سوچا، جس کی طرح چلے۔ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد وآل محمد مماتی ممات محمد وآل محمد، مجھے حیات ویسی دینا جیسی ان کو دی، مجھے موت بھی ویسی دینا جس سے وہاں پہ آئی۔ تو سنت کہتے ہیں رسول کو کاپی کرنا۔ استحباب کی معنی یہی ہے جو انہوں نے کیا وہ میں کروں، جس سے وہ رکے میں رک جاؤں۔ اب قیامت کے دن اللہ آواز دے گا، ہاں بھائی ہر بندے کو اٹھاؤ اس کے امام کے ساتھ، اور پتہ چلے کہ آدھی قوم کا امام شاہ رخ خان بنا ہوا ہے۔ یہ چیخے گا پروردگارہ میرا امام تو کوئی اور ہے۔ کہ نہیں، تو نے کاپی اس کو کیا تھا۔ نائی کے پاس گئے، بال کس طرح بناؤں؟ کہ فلاں ایکٹر کی طرح بناؤں۔ خاتون کپڑے بنوانے گئی، کس طرح بناؤں؟ فلاں ایکٹرز کی طرح بناؤں۔ ہم کسے کاپی کر رہے ہیں زندگی میں؟ امام جو آگے، ماموم جو پیچھے۔ کتنی سخت شرط ہے نماز جماعت میں کہ پہلے وہ رکوع میں جائے گا پھر تم جاؤ گے،
پہلے وہ سجدے میں جائے گا پھر تم جاؤ گے، وہ ذکر پڑھے گا تو تم خاموش رہو گے۔ مطلب 2 منٹ کی نماز میں جماعت نہیں ہوتی اگر امام جماعت کو فالو نہ کرو تو علی تیرا امام کیسے بنے گا اگر علی کو فالو نہیں کرے گا؟ آج بات نکلی ہے تو میں بات کو کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ آج آدھی نسل ہمارے جوانوں کی کیسی سنتوں کی طرف جا رہی ہے جس کا دین و اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک چیز بڑی بڑھتی جا رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں، یہ کانوں کو چھدوانا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی سے۔ فیس بک پہ ایک صرف کسی نے جھوٹا قول چلایا۔ قول کیا چلایا کہ امام حسین سے منسوب یا رسول خدا سے منسوب کہ مولا فرماتے ہیں جو کان نہ چھدوائے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ اب جس کا نہ کوئی ریفرنس ہو نہ کیا ہو۔ اب جوان اٹکا ہوا ہے چند چیزوں میں، کیونکہ یہ فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، فیشن دیکھتا ہے، اور دیکھنے کی وجہ سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس کا من ہوتا ہے کہ میں بھی وہ کام کروں۔ اب اگر اس کام کے کرنے کی کوئی حدیث مل جائے تو اس کو تائید مل جاتی ہے۔ اب اگر گھر میں والد روکے کہے گا حدیث ہے بھائی، معصوم نے فرمایا ہے، روایت ہے، معصوم نے فرمایا ہے، سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا مولانا ہمارے والد کو سمجھائیے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے آپ کے والد کو؟ کہ شوگر کے مریض ہیں اور پورا سال تو ڈائٹ پہ کنٹرول ہوتا ہے، گھر میں اگر میٹھا بھی کھائیں تو ہم روک لیتے ہیں کہ بابا نہیں کھاؤ کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ، لیکن جب کوئی جشن کی مجلس ہوتی ہے اور سامنے کوئی حلوہ آ جاتا ہے، کوئی شربت آ جاتا ہے تو یہ 3-4 گلاس تو ویسے ہی پی لاتے ہیں، 4-5 پلیٹیں حلوے کی چاولوں کی تو ویسے ہی زردے کی کھا جاتے ہیں۔ کہ اب اگر یہاں پہ روکیں کہ نہ کھاؤ، کہتے ہیں مولا کا نیاز ہے۔ کہ اب کون بولے؟ کہتے ہیں عجیب ہو تم، نیاز ہے مولا کا، شفا ہے اس میں۔ کون ہوتا ہے ڈاکٹر؟ کیا ہوتی ہے ڈائٹ؟ میں تو کھا رہا ہوں شفا کے لیے۔ اب بندہ اپنی ہوس کو شفا کا نام دے۔ کہا کہ مولانا آپ ذرا ان کو سمجھائیے۔ میں نے کہا بھائی مولوی سمجھائے گا تو کہیں گے یہ تو پہلے سے مقصر ہیں، یہ لوگ یہ تو پہلے سے مانتے ہی نہیں ان چیزوں کو۔ تو میں نے کہا سمجھانا ایسے لوگوں کو پھر بھی مشکل ہے، لیکن ہم تھوڑا سمجھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا جناب ادھر تو آئیے۔ میں نے کہا نیاز شفا ہے؟ کہ الحمدللہ الحق کہ نیاز شفا ہے۔ میں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں کہ نیاز شفا ہے، زردہ شفا ہے، شربت شفا ہے، کیونکہ منسوب ہے کس سے؟ امام حسین سے شفا ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ کہاں امام حسین نے کہا کہ 3 پلیٹیں کھاؤ گے تو شفا دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ 4 گلاس پیو گے تو شفا دوں گا؟ میں نے کہا خاک شفا شفا ہے کہ نہیں؟ شفا ہے۔ سختی سے معصوم نے فرمایا شفا کی نیت سے کھانا ہے، اور تھوڑی سی خاک شفا، تھوڑی سی خاک شفا۔ میں نے کہا اگر شفا ہے تو حسین کے نیاز کے چاول کے دانے میں بھی شفا ہے، اور اگر شفا نہیں تو پوری دیگ میں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر شفا کی نیت ہے تو دانہ کھانا، نیت بنا کے پروردگارہ شفا کی نیت سے کھا رہا ہوں، ایک گھونٹ پانی کا پی لے، شفا ملنی ہوگی اسی سے مل جائے گی، چاول کے دانے سے ملنی ہوگی اسی سے مل جائے گی، لیکن یہ شرط جو لگا رہے ہو کہ اتنا کھاؤں گا تو شفا ملے گی، میں نے کہا یہ تیرے نفس کی آواز ہے، حسین کی آواز نہیں ہے۔ فرمایا فرش ادا تجھے عقل مند بناتا ہے، عقلوں کو مضبوط کرتا ہے کہ تمہارا چناؤ کیا ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر۔ ہم پاکستان سے باہر گئے، الیکشن کا زمانہ تھا یہاں پہ، بہرحال جیسا الیکشن ہوا پوری قوم نے دیکھا، تو مجھے کہا کہ مولانا آپ نے مجلس پڑھی کہ عقل مند کا پتہ اس کے چناؤ سے چلتا ہے۔ چناؤ کہتے ہیں انتخاب کو، سلیکشن کو، الیکشن کو، جو بندہ جسے الیکٹ کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ مولانا یہ بتائیے پاکستانی قوم عقل مند ہے یا بے وقوف؟ ہوشیار ہے، آج کل نسل بڑی تیز ہے،
میں نے کہا عقل مند کا پتہ اس کے چناؤ سے، کہ یہ قوم عقل مند ہے یا بے وقوف؟ میں نے کہا وہ قوم عقل مند ہے جو شہباز شریف کو چنے۔ آپ کا پتہ آپ کے چناؤ سے چلتا ہے، تو فرمایا انسان کا چناؤ بتاتا ہے کہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے۔ فرش عزا حسین نے اتنی عقلوں کو مضبوط کر دیا۔ آج آؤ فرش عزا پہ، کسی بھی شیعہ مجلس میں جاؤ، فرش عزا نے عقل جب آتی ہے تو محبت خالص ہو جاتی ہے، عقل آتی ہے تو نفرت خالص ہو جاتی ہے، عقل جب آتی ہے تو فطرت بیدار ہو جاتی ہے، پھر بندہ ظالم کا عاشق نہیں بنتا، ظالم سے نفرت کرتا ہے، مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ آج پوری امت کنفیوز ہو تو ہو، لیکن کسی بھی شیعہ مجلس میں جاؤ، 8 سال کا بچہ بھی اٹھاؤ، اس سے اتنا پوچھو یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا تو پوچھے گا، وہ 3 لعنتیں بھیج کے بتائے گا۔ ہماری نسلیں کنفیوز نہیں ہے۔ حسین نے اتنا ذہن کو کلیئر کر دیا کہ یہ کبھی عاشق ظالم نہیں بنتا، یہ مظلوم کا حامی بنتا ہے۔ اور وہاں 50 سال پڑھنے کے بعد بھی مفتیوں سے پوچھو کہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جناب یہ لعنت بھیجنا تو شیعوں کا کام ہے، ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تو لعنت بھیج بھی نہیں سکتا، تو یزید کے قبیلے کے ہوتے ہیں ان پہ بھیجی جاتی ہے۔ فرش عزا ابا عبداللہ نے ہمیں عقل دی، عقل نے ہماری محبتوں کو خالص کیا کہ محبت اس سے کرنا جو لائق محبت ہو، نفرت اس سے کرنا جو لائق نفرت ہو۔ کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ مارنے والا بھی رضی اللہ ہے، مرنے والا بھی رضی اللہ ہے، مطلب جس نے خون کیا وہ بھی جنتی، وہ بیچارہ جو مارا گیا وہ بھی جنتی۔ اب دیکھو فرش عزا نے تیرے ذہن کو کلیئر کر دیا کہ ظالم کبھی جنتی نہیں ہو سکتا، مظلوم ہے جس کا حق مارا گیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صفین کا معاملہ کہتے ہیں ادھر بھی مرے جنتی ادھر بھی مرے جنتی، جمل کا معاملہ ادھر بھی مرے جنتی ادھر بھی مرے جنتی۔ یہ عقل بشر پریشان ہے۔ اب یہ امت بہادر کیسے بنے؟ جس امت کا مفتی یہ بولے کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف اٹھنا حرام ہے، بچپن سے آئیڈیالوجی بنا دی کہ اگر ظالم سے ظالم بھی تیرے سر پہ آ جائے تو میں اس کے خلاف بولنے، یہاں تک کہا کہ ظالم فاسق حاکم اگر حاکم ہے غیبت کرنا بھی حرام ہے اس کی، کہ آپ کہیں جا کے 4 بول شہباز شریف کی تعریف میں بھی بول دو تو حرام ہے کہتے ہیں، کیونکہ حاکم کے خلاف بولنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یہ جوان جو فرش عزا پہ آتا ہے، کیوں دن بدن آپ کی مجلسوں میں اغیار آتے ہیں اور شیعہ مکتب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اس کا ریزن عقل ہے، کیونکہ یہاں عقل بانٹی جاتی ہے۔ وہ سنتا ہے کہ 1400 سال کے بعد ایک مفتی ممبر پہ بیٹھ کے کہے کہ حاکم کیسا بھی ہو، حبشی ہو، غلام ہو، کشمش جیسے بال ہوں، رسول نے فرمایا بس کیسا بھی ہو، اگر صاحب قدرت و طاقت ہے تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ اب سنے گا 1400 سال کے بعد ایک مفتی کوئی بات کر رہا ہے، نسبت کس کی طرف دے رہا ہے؟ رسول کی طرف۔ اور سنے گا مجلس حسین میں 62 ہجری میں نبی کا نواسا حسین ابن علی، جس نے وقت کے حاکم کے خلاف کیا کیا تھا؟ قیام کیا تھا۔ اب اس مفتی کو پتا ہے کہ رسول نے کیا کہا تھا، یا حسین کو پتا ہے میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ عمل حسین حجت ہے، نہ کہ کتابوں میں بعض جھوٹی گڑی گئی حدیثیں روایتیں، تبھی امت ترقی نہیں کر پا رہی، تبھی یہ ضلالتوں میں پڑی ہوئی ہے، تبھی یہ اغیار کے سامنے جھکی ہوئی ہے، لیکن خدا نے آپ کو عزت عطا کی ہے۔ آج کہہ رہے مولانا پنڈی میں عاشورہ کے جلوس میں بعض جوانوں نے آیت اللہ خامنئی کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں، کہہ رہے ہمارے کچھ اپنے نادان تھے جو اعتراض کر رہے تھے کہ آپ عاشورہ کے دن کن کی تصویریں لے کر آ گئے ہیں، لیکن کہا اسی بازار پنڈی میں اہل سنت کے جوان تھے جو ان تصویروں کو چوم رہے تھے، کہ آج ہمارے دلوں کو اگر ٹھنڈک ملی ہے تو تمہارے رہبروں کی وجہ سے، کل اگر اسلام کا دفاع کیا تو حسین ابن علی نے کیا، اور آج اگر مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے تو حسین کے چاہنے والے کر رہے ہیں، کیونکہ بہادری
ملتی ہے تو اسی در سے ملتی ہے، شجاعت ملتی ہے تو اسی در سے ملتی ہے۔ تو پہلا عین جو فرش عزا دیتا ہے وہ عین عقل ہے، دوسرا عین علم ہے۔ فرش عزا ہمیں علم دیتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اتنے ہزاروں کروڑوں آپ مجلسوں پہ لگاتے ہو، جناب آپ نے سنیما پہ اتنے پیسے لگا دیے، ہم نے تو نہیں پوچھا۔ اسی لاہور میں کتنے کنسرٹ کرواتے ہو، گویوں کو بلاتے ہو، کروڑوں لٹاتے ہو، ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں کروڑوں لگا رہے ہو۔ 14 اگست اس بار ایسے تھا جیسے میراسیوں کا کوئی میلہ ہو، پوری قوم کو نچوایا جا رہا تھا کہ یہ قومی جشن ہے، کبھی ریپ سنگر، کبھی فلاں سنگر، اور نوجوان اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ناچ رہے ہیں۔ 3 گھنٹے پوری قوم ناچ رہی تھی، ہم نے تو نہیں کہا کہ کروڑوں لگا دیے، تجھے کیا ملا؟ میں نے کہا چیلنج ہے، یہ بچے جو سنیما جاتے ہیں، ان سنگروں کو سنتے ہیں، فضول جگہوں پہ جا کے تفریحیں مچا کے واپس آتے ہیں، تو مجھے بتا یہ 2 گھنٹے لگانے کے بعد تو نے اس جوان کو کیا دیا؟ پھر میں بتاؤں گا حسین کی مجلس میں آنے کے بعد میں نے یہاں ذہن بنائے جاتے ہیں، یہاں فرش عزا ہے جو نسلوں کو دیندار بناتا ہے، یہ فرش عزا ہے جہاں علم دیا جاتا ہے، جہاں عقل دی جاتی ہے۔ تیسرا عین عبرت، فرش عزا ہمیں عبرت دیتا ہے، جماع کو سکھاتا ہے سن، ابن سعد شہر رے کے پیچھے لگا، نہ شہر رے ملا نہ شفاعت حسین ملی۔ ہاں، ابن زیاد کا انجام دیکھ، یزید کا انجام دیکھ، اور دیکھ خدا نے حسین کو کتنی عزت دی۔ اگر حاکم طبقہ کربلا سنتا تو کربلا سے کیا لیتا؟ عبرت لیتا، کبھی ظلم نہ کرتا، کبھی مظلوموں کا حق نہ کھاتا، کیونکہ انہوں نے کربلا سنی نہیں تو کربلا سے عبرت حاصل نہیں کی۔ امام حسین نے بہت سمجھایا، ابن سعد کو جب جا رہا تھا تو مولا نے بد دعا دی کہ خدا تجھے تیرے بستر میں موت دے۔ 3 سے 3.5 سال کے عرصے میں جتنے بھی قاتلین امام عبداللہ تھے سارے کے سارے مارے گئے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ یہ پورا قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، کبھی موسیٰ کا قصہ، کبھی حضرت عیسیٰ کا، کبھی یوسف کا، کبھی ابراہیم کا، کبھی اسماعیل کا۔ یہ کیا ہے؟ پہلا سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ، ایک کاؤ ایک بھینس کا سورہ ہے، بھائی نام ہی بقرہ رکھا، ماجرا کیا ہے؟ اے خدا قرآن مسلمانوں کا قصے بنی اسرائیل کے سنا رہا ہے کہ وَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ صاحبان عبرت کے لیے راہ و نشاں ہے کہ دیکھ کس نے کیا کیا اسے کیا ملا۔ ابراہیم نے محبت خدا کو چنا، اسے عزت ملی۔ نمرود ذلیل ہوا، فرعون ذلیل ہوا، شداد ذلیل ہوا، کیونکہ انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی تھی۔ تو تاریخ عبرت کے لیے ہے، نہ کہ لڑنے اور جھگڑنے کے لیے ہے۔ مسلمان نے تاریخ کو لڑائیوں کا وسیلہ بنا دیا، لیکن قرآن کہتا نہیں تاریخ سے عبرت سیکھ۔ ایک مرتبہ شیعہ کہتے ہیں جنگ احد ہے، کافی لوگ رسول کو چھوڑ کے ان کی لالچ میں چلے جاتے ہیں، اور کوئی ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کر رہا ہے۔ اب اس واقعے سے میں نے لڑنا اور جھگڑنا نہیں ہے کہ اس بحث میں پڑ جائیں جناب آپ توہین کر رہے ہیں، ہمارے والوں کو کہہ رہے ہیں بھاگ گئے ہیں، اور پھر وہ یہ کہنا پڑے کہ بھائی تشریف لے کر گئے تھے۔ اس پہ آپ مطمئن ہو جاؤ کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ بھائی اگر کوئی بھاگا ہے یا کوئی رکا ہے اس چکر کو چھوڑ دو، یہ سوچو وہ بھاگا کیوں تھا، اور علی رکے کیوں تھے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ رکنے کا سبب فکر علی، بھاگنے کا سبب وہ لالچ غنائم، کہ اگر دین اسلام میں آتے ہو مسلمان لالچی نہیں ہوتا، وہ رسول کے کلام کو سنتا ہے۔ انسان کو کیا حاصل کرنی ہے؟ عبرت حاصل کرنی ہے۔ اب کوئی مولا علی کی بہادری کے قصے سنے پر خود بزدل ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ کہ بچوں کا نام رکھو اچھے سے اچھا،
ہم نام پہ تو بڑی محنت کرتے ہیں، 10 مولویوں کو فون کرتے ہیں، مولانا بیٹی ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے، یہ نام چنا ہے، فلاں نام چنا ہے، گھر میں جھگڑا چل رہا ہے، بیوی کہتی ہے یہ رکھو، پھپھو کہتی ہے یہ رکھو، ابا کہتے ہیں یہ رکھو، نام پہ پورا جھگڑا ہوتا ہے کہ 6 مہینے سرچ کرتے رہتے ہیں کہ نام کیسا رکھنا ہے۔ آج تو یہ چکر آ گیا کہ فلاں کی بیٹی نے نام مثلاً بیٹے کا نام علی رکھا ہے تو میں کوئی اور رکھوں، فلاں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو میں وہ کیوں رکھوں؟ اچھا نہیں لگتا کہ بھائی کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہو، میری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہو، تو بھائی پھر کیا؟ مولانا ایک پھول ہے، ہم نے وہ پھول کا نام رکھا ہے اس کے اوپر۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ جو چیز بھائی کے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہونی چاہیے؟ کہا نہیں، دونوں سیم ہے، اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بھائی کے گھر میں بھی فریج ہے تو اب فریج نہ رکھ۔ وہاں تو کاپی کرتا، اس نے بڑا ٹی وی لیا ہے تو میں ویسا ہی لاؤں گا، اس نے فلاں گاڑی لی ہے میں ویسے ہی لوں گا، اس نے فلاں فریج لیا ہے میں ویسا ہی لاؤں گا، اس نے فلاں موبائل لیا ہے میں ویسا ہی لاؤں گا۔ ارے جب چیزوں میں کاپی کرتا ہے تو اگر اس نے فاطمہ نام رکھا ہے تو بھی فاطمہ نام رکھ، کیا بنتا ہے اس سے؟ ابن زیاد امام زین العابدین کا یہ کون کا علی اکبر، یہ کون کا علی اصغر، کا تو کون کا علی الاوسط یا علی زین العابدین؟ فرمایا تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں تھے کہ سب کا نام علی رکھا؟ کہ میرے بابا کہتے تھے اگر خدا 100 بیٹے بھی دیتا سب کا نام علی رکھا۔ اچھائی میں کاپی کرنا، اچھائی میں کاپی کرنا کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ انسان عقل مند اور سوچے، عین عبرت، تاریخ سے کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو، تاریخ مقام عبرت ہے۔ تو پہلا عین، عین عقل، عین علم، عین عبرت، چوتھا عین، عین عدو، دشمن شناس بنو۔ جس انسان کو دشمن کی پہچان نہیں وہ کبھی مکتب کا دفاع نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہو کہ اندر میں بیٹھا ہوا دشمن کون ہے، باہر سے وار کرنے والا دشمن کون ہے۔ جو قوم دشمن شناس نہیں تھی وہ جیتی ہوئی جنگیں ہار گئی۔ صفین مولا علی کے ہاتھوں میں تھی، اگر صفین کا معرکہ تمام ہوتا تو یہ کربلا نہ ہوتی، یہ شہادتیں نہ ہوتی، نظام امامت جس طرح خدا چاہتا تھا اسی طرح کائنات میں چلتا رہتا، آج مسلمانوں کے پاس عزت بھی ہوتی، وقار بھی ہوتا۔ لیکن کچھ بے وقوف لوگ جو دشمن شناس نہیں تھے، کہ مولا علی بار بار کہتے رہے کلمۃ الحق، فرمان نعرہ حق کا ہے، نیتیں باطل کی ہیں۔ صرف حق کا نعرہ سن کے پیچھے دوڑا نہ کرو، نعرے لگانے والے کی نیت کو پہلے پڑھا کرو۔ جو نعرہ لگا رہا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ ایسے تو پاکستان کا ہر ایم پی، ہر ایم این اے، ہر سینیٹر جب حلف نامہ لیتا ہے تو کہتا ہے میں اس ملک کے قانون سے وفا کروں گا۔ دل میں کیا کہتا ہے؟ حلف پورا تو ہو لینے دو۔ کہنا اور ہے، اس بندے کی نیت پڑھو۔ جو 15 کروڑ لگا کے سیٹیں لے کے آئیں گے وہ خدمت کریں گے یا اس ملک کی قوم کی جیبوں کو لوٹیں گے؟ انسان یہ سوچے کہ بھائی نیت پڑھو، کہنے والوں کی زبان کو نہ دیکھا کرو، اس شخص کی شخصیت کو پہچانا کرو اور اس کی نیت کو دیکھا کرو۔ اور جنہوں نے نیتوں کو پرکھا وہ حسینی بنے، وہ کربلائی بنے، وہ حر بنا، وہ زہیر بنا، وہ وہب قلبی بنا۔ تو یہ فرش عزا میں مثال دیتا ہوں، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات۔ اگر کوئی پوچھے نا کہاں بیٹھ کر آئے ہو تو بولا کرو حسین کی کشتی میں بیٹھنے گیا تھا۔ کہا مولانا کشتی تو چلتی ہے دریا و سمندر میں۔ میں نے کہا چلتی ہوئی کشتی دیکھنی ہے تو 40 حسین پہ جاؤ۔ نجف سے چلتی ہے اور انسان کو جنت کے دروازے تک لے کر جاتی ہے۔ ہاں جو گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں یہ بھی کشتی حسین ہے، لیکن اس کشتی میں حسین فکر کو چلاتے ہیں اور فکر بشر کو کربلا تک لے کر جاتے ہیں۔ تو فرش عزا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کئی ایسے لوگ جو پاکستان چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں چلے گئے، وہاں نسلوں کو بچانا عین ناممکن ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی ان کی نسلیں بچی ہوئی ہیں جن کے بچے حسین کے فرش سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی پاکستان میں آپ ان شیعوں کو دیکھ لیں، کچھ ایسے شیعہ ہیں جو صرف 10 دن محرم کے آتے ہیں، باقی ان کا لینا دینا نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف 7، 8، 9 کو آتے ہیں،
اب یہ طبقہ کون سا؟ کوئی سنگر ہوگا، کوئی ایکٹر ہوگا، کوئی سیاستدان ہوگا. اب پیدائشی شیعہ ہے، اب ظاہر ہے 3-4 دن آتا ہے تو اس کی زندگی میں امام حسین کا اثر بہت کم ہوگا. اس کے کردار میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں حسین رچا ہوا نہیں ہوگا، سمایا ہوا نہیں ہوگا. کہ آپ بعض اوقات بولتے ہیں یہ کیسا شیعہ ہے؟ شیعہ بھی ہے، سنگر بھی ہے، شیعہ بھی ہے، ظلم بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن والا ہے نا، اس کو تھوڑا رنگ حسین ملا. اب ایک وہ شیعہ ہے جو 2 مہینہ مجلسوں میں آتا ہے، دوسرا وہ ہے جو پورا سال آتا ہے. تو جو جتنا فرش سے جڑا رہتا ہے اتنا نورانی ہوتا ہے، جو جتنا فرش سے دور ہوتا ہے وہ اتنا ابا عبداللہ الحسین سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے. تبھی فرمایا شکر پروردگار عالم ادا کرو کہ خدا نے تمہارے لمحوں کو پاک بنایا، تمہارے کان 1 گھنٹہ حسین کو سنتے ہیں. اور فرمایا اس نعمت کا قدر تب ہوگا جب دنیا سے جاؤ گے، برزخ کا سفر کرو گے. آغا اصفہانی بیٹے کے خواب میں آئے، کہا بابا اگر دنیا میں 1 دن واپس بھیجا جائے تو کیا کرو گے؟ مشہد کے رہنے والے تھے. کہ میرے لال اگر 1 دن دنیا میں واپسی کا ملا تو امام رضا کے حرم میں جاؤں گا. کہ کیوں امام کی زیارت کیوں؟ کہ بیٹے تو مرنے کے بعد پتہ چلا اگر میں 40 مرتبہ امام رضا کی زیارت کو گیا تو امام رضا ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. آپ اگر 1 قدم آتے ہو تو معصوم 10 قدم آتے ہیں. مشہور تاجر تھا ایران کا، اس کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا قبلہ امام حسین کی مجلس ہے، تھوڑا چندہ تھوڑا نیاز دے دیجیے. اس کی عادت تھی، پوچھتا نہیں تھا خرچہ کتنا ہے. یہ چیک بک پہ سائن کرتا تھا، چیک کاٹ کے دیتا تھا، کہتا تھا اپنی ایمانداری سے لکھو، جتنی ضرورت ہے لے کر جاؤ. زندگی میں کسی سے نہیں پوچھا کہ کتنا لکھا، کتنا پیسہ نکالا، بس چیک سائن کر کے بلینک چیک دیتا تھا، جتنے پیسے ہیں. لوگوں نے کہا پیسہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتا میں حسین سے، اپنے مولا سے، اپنے آقا سے حساب و کتاب نہیں کرنا چاہتا. ہوتا ہے نا کبھی انسان بیمار پڑ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو مولا حسین کو جا کے کہتا ہے مولا میں آپ کا عزادار، میں نے یہ کیا، میں نے اتنی مجلسیں کرائیں، مولا میں مجھے ہی شفا نہیں دے رہے. تو کہا میں کوئی حساب کتاب نہیں کرنا چاہتا کہ ذہن کے کسی بھی خانے میں یہ ہو کہ میں نے حسین کی مجلس کے لیے 1 لاکھ دیا تھا، 4 لاکھ دیے تھے، 10 لاکھ دیے تھے. اس کا بیٹا کہتا ہے بابا نارمل سا تاجر تھا، اتنا نیک بھی نہیں تھا، زندگی میں نارمل لوگوں کی طرح گناہ بھی تھے، ثواب بھی تھے، لیکن یہ ایک اچھی عادت تھی. ہاں نماز پڑھتے تھے لیکن کبھی چھوٹ بھی جاتی تھی. ایک نارمل آدمی جو گناہ بھی کرتا ہے لیکن اتنا نیک نہیں کہ لوگ بولیں کو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، نہیں، نارمل آدمی. گناہ بھی تھے زندگی میں کافی. کہتا ہے میرے والد دنیا سے چلے گئے، کئی دنوں کے بعد میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ عالم برزخ میں، برزخی جنت کے اندر بڑے عیش و عشرت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بڑے سکون کے ساتھ. میں نے کہا بابا موت کیسی تھی؟ کہ بیٹا موت بڑی مشکل تھی، نام اعمال میں بڑی برائیاں تھیں، کہیں اتنا کچھ تھا تو آج آپ اتنی نعمتوں میں مالا مال کیسے ہیں؟ کہنے لگا بیٹا حسین ابن علی، حسین ابن علی. بابا میں سمجھا نہیں کہ میرا نام اعمال اتنا بھاری تھا، اس میں گناہ اتنے تھے کہ ملائکوں نے کہا اس راستے سے تو نے جانا ہے اور بڑا مشکل راستہ ہے. کہ سوچ میں پڑ گیا چلوں گا کیسے ان ساری مشکلات میں. کہ وہیں میدان میں میری نگاہ ابا عبداللہ الحسین پہ پڑی. ملائکوں نے سلام کیا، امام نے کہا اس کا نام اعمال مجھے دو، یہ میرا دوست ہے. کہتا بیٹا واللہ جس طرح میں بغیر دیکھے چیک پہ سائن کرتا تھا، حسین نے بغیر دیکھے میرے نام اعمال پہ مہر لگا. جیسا برتاؤ کرو گے ویسا صلہ دیا جائے گا. مذاق نہیں کہ بی بی فرمائے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کا چاہنے والا نہیں جاتا. میں نے کہا جوان اب قیامت کے دن ایسے بن کے جانا کہ سیدہ کو زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا پڑے. یہ تو ان کا کرم ہے نا. ایسی ایسی روایتیں، بعض اوقات ان روایتوں سے امید ملتی ہے، لیکن یہ امید رحمت ہو. یہ نہ کہ یہ امید سنبھال کے بندہ گناہوں کی طرف جائے کہ بی بی نے کہا اب میرا دل میں آئے جو کرنا ہے کرو. نہیں، یہ امید دی جاتی ہے. بعض روایتوں میں انذار بھی ہے.
فرمایا اگر اتنا بندہ روئے کہ مچھر کے پر کے برابر آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، فرمایا اس میں اتنی طاقت ہے، اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ لیکن آنسو خلوص کے ہونے چاہیے۔ میرے چوتھے امام کے پاس ایک مومن گیا کہ مولا بار بار آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حسین کو سلام کرو، زیارت عاشورہ 100 سلام ہے نا۔ امام نے کہا جی، کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے کہ آپ کے بابا کو سلام کریں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ مولا اصحاب تھے، اولاد تھی، کہاں، تبھی تو کہہ رہا ہوں ترس گیا تھا میرا بابا۔ صبح عاشور سے لے کے ظہر عاشور تک کبھی اکبر آتے تھے، کہتے تھے بابا سلام، کبھی قاسم چچا سلام، آونا محمد ماموں سلام، عباس آقا سلام، حبیب مولا سلام۔ فرمایا ظہر عاشور کے بعد میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی بچہ نہیں تھا جو حسین کو آ کے سلام کرے۔ گھوڑے پہ سوار بھی ہونا چاہتے تھے، کوئی چڑھانے والا نہیں تھا کہ خیمے کے در سے آواز آئی حسین میں زینب آتی ہوں۔ فرمایا تم میں سے جب کوئی سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے خدا رحمت کرے اس قوم پہ، احیو امرنا، جنہوں نے ہمارے ذکر کو، ہمارے امر کو زندہ رکھا۔ آپ وہ قوم ہیں جسے سیدہ دعائیں دیتی ہیں، آپ وہ قوم ہیں کہ جہاں بیٹھتے ہو ملائک اپنے پروں کو مس کر کے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ملی ذکر ابا عبداللہ حسین کی وجہ سے۔ دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں آج جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا، جیسے ننھی سی سکینہ نے سلام کیا۔ فرمایا اگر سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، سلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، یہ سلام کسی ذاکر کا سلام نہیں، کسی خطیب کا سلام نہیں ہے۔ امام زمانہ زیارت ناحیہ میں اپنی مظلومیت پہ سلام کر رہے ہیں، کسی شہید کا نام نہیں لیا، بس اشارہ کیا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ۔ مجھے نہیں پتا یہ علی اصغر کے رخسار ہیں یا قاسم کے رخسار ہیں، جواب میرے مولا نے خود دیا۔ میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی
کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا. اگر کوئی برادر اہل سنت کہے یہ شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں، اسے صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو. رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں، اگر حیوان کو بھی ادب کے لیے مارنا ہو تو فرمایا اس کے بدن پہ مارا کرو، پر کبھی چہرے پہ نہ مارا کرو. حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا. کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے رخسار دیکھو. او بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن لئی کا ہاتھ بڑا تھا. یہ رخساروں کا درد بڑا پرانا ہے. اللہ کسی بچی کو بچپن میں بابا کا جنازہ نہ دکھا. اللہ کسی بچے کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دکھا. بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں، بیٹے کہا جاتا ہے اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں. ایک رخسار شام میں جس کے چہرے پہ تماچے پڑے. ایک ذاکر امام حسن کے مصائب پڑھنے کے بعد گھر گیا، خواب میں امام حسن کو دیکھا. فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہنے لگا مولا میں سناتا ہوں، ایسا زہر ملا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. مولا میں سناتا ہوں یہ پہلا امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا. جنازہ گھر سے باہر گیا سفید، لیکن گھر میں واپس آیا زینب کی فریاد بلند، حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ خون میں رنگے کس نے کیا؟ فرمایا ہاں یہ میرے مصائب ہیں، لیکن میری اصلی مصیبت کوئی اور ہے. جگر کے ٹکڑوں نے اتنی تکلیف نہیں دی، بدن پہ لگے تیروں نے اتنی تکلیف نہیں دی، زوجہ کے زہر نے اتنی تکلیف نہیں دی. مولا اصلی مصائب کہاں ہیں؟ کہ میرے عزاداروں کو سنانا. میرے اصلی مصائب مدینے کی گلی میں ہے. مولا اس گلی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ فرمایا حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، کسی نے میرے سامنے میری اماں کو تماچا مارا تھا. میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے او میری اماں کو بچا لے. کوئی آئے میری اماں کو بچا لے. فرمایا زندگی گزر گئے، جب بھی مسجد جاتے تھے لمبے لمبے راستے لیتے تھے. کسی نے کہا مولانا اس گلی سے چلیے، راستہ بڑا قریب ہے. کہنے لگے میں کبھی اس گلی سے نہیں گیا. مولا کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے اس گلی میں اس لائیں کا گھر ہے جس نے میری اماں کے بازوؤں پہ مارا تھا. مولا حسن یہ مجمع تجھ پہ پرواہ، زندگی گزر گئے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا. لیکن ہائے 4 سالہ سکینہ یہ بچی دیکھتی رہی،
लई हुसैन के होंठों पे छड़ी मार दरा फरियादे करती रही न मार मेरा गरीबुल वतन बाबा ओ मेरे दीन दिल का प्यासा बाबा मातम हुसैन